مریض، مسافر، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے متعلق اگر ان کے پاس شرعی عذر ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت عطا کی گئی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پس تم میں سے جو بھی ماہ رمضان المبارک کو پالے وہ اس کے روزے رکھے، اور وہ شخص جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو ان کی قضا دوسرے دنوں میں ادا کر دے۔ مریض، مسافر، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ان کے متعلق اگر ان کے پاس شرعی عذر ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت عطا کی گئی ہے۔ ایسا مریض کہ جو روزہ رکھے تو اس کی جان جا سکتی ہے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ اس کو نقصان ہوگا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر اس کو امید ہو کہ مجھے شفا حاصل ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے روزہ کی قضا ادا کرے گا اور روزہ اپنا کسی سے نہیں رکھوائے گا یا روزہ کا فدیہ ادا نہیں کر سکے گا۔ لیکن ایسا مریض کہ جس کو یقین ہو کہ یہ جو مرض ہے یہ لا علاج ہے اور یہ کبھی بھی دنیا کی زندگی میں ختم نہیں ہوگا، پھر ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے روزہ کا فدیہ ادا کر دے۔ اور ایسا مسافر کہ جو اگر روزہ رکھے تو سفر میں اس کے لیے مشکل پیدا ہو، سفر کٹھن ہو، دشوار ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوران سفر روزہ نہ رکھے، جب وہ سفر سے واپس آ جائے تو ان کی قضا ادا کر دے۔ اور اسی طرح حاملہ عورت کہ جس کے ہاں بچہ ہونے والا ہو، وہ عورت اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کے لیے اگر مشکل پیدا ہو جاتی ہے، روزہ مکمل نہیں کر سکتی، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر دوران حمل وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر سکے، تو پھر وہ روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایسی عورت کے جس کا بچہ دودھ پیتا ہو، اس کے لیے بھی دو چیزیں دیکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے کہ اس عورت کو دیکھیں گے کہ کیا وہ عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلائے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اگر وہ دودھ بھی پلائے اور اس کے ساتھ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ مکمل کر سکتی ہے، تو پھر وہ روزہ بھی رکھے گی اور اپنے بچے کو دودھ بھی پلائے گی۔ اور دوسری چیز دیکھنی ہے بچے کو کہ اگر ایسا بچہ ہے کہ جو بچہ صرف اور صرف ماں کا دودھ پیتا ہو اور ماں کا دودھ پینے کے علاوہ اور کوئی وہ خوراک استعمال نہ کرتا ہو، اور پھر وہ بچہ ایک جو دن ہے، روزہ کا وقت ہے، وہ بغیر دودھ پیے نہیں گزار سکتا، تو پھر بھی ایسی ماں کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور دودھ پلانے کی حالت میں اگر وہ روزہ مکمل نہیں کر سکتی تو وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ بچہ صرف ماں کا دودھ نہیں پیتا، کوئی اور بھی دودھ پیتا ہے، یا بچہ
بغیر دودھ پیے دن گزار سکتا ہے تو پھر ماں ایسے بچے کے لیے روزہ نہیں چھوڑ سکتی، کہ بچے کو بھی دیکھیں گے اور ماں کو بھی دیکھیں گے کہ اگر بچہ، سب سے پہلے تو آپ نے بچے کو دیکھنا ہے کہ بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے یا کوئی اور بھی پیتا ہے، تو اگر تو وہ کوئی اور خوراک استعمال کرتا ہے، دوسرا دودھ پیتا ہے، تو پھر تو ماں کا دودھ پینا اس کے لیے لازم نہیں ہے، اس کا گزارا ہو سکتا ہے تو اس کا دن گزر سکتا ہے، لہٰذا ماں روزہ رکھے گی۔ لیکن اگر بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے تو پھر اب ماں کی صحت پر منحصر ہے کہ اگر وہ دودھ پلا کر روزہ مکمل کر سکتی ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گی، لیکن اگر روزہ مکمل نہیں کر سکتی اس کو اجازت ہے، لیکن بعد میں جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا یا اس کی صحت اور طبیعت ایسی ہو کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر سکتی ہے تو پھر اس کو باقی دنوں میں روزہ کی قضا ادا کرنا ہوگی۔